اس لیے جہاں تک ہو سکے رشوت کے گناہ سے بچنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے کاموں کو بغیر رشوت کے انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ حضرات فقہائے کرام رحمہ اللہ نے ایک گنجائش دی ہے، وہ لینے کی نہیں ہے، وہ دینے کی ہے۔ لینا تو مطلقاً حرام ہے، کسی کے لیے بھی رشوت لینا تو جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن بعض مرتبہ آدمی حق پر ہوتا ہے، صاحب حق ہوتا ہے، وہ حق بھی اس کا شرعی یا قانوناً اس کا ثابت شدہ ہوتا ہے، لے سکتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ رشوت پہ تلا ہوا ہے کہ بغیر رشوت کے نہیں کروں گا، یعنی سارے قانونی تقاضے پورے ہیں اس کے، اس کے باوجود بھی وہ بغیر پیسے لیے کرتا نہیں ہے۔ جیسے پاسپورٹ کا مسئلہ ہے، یا جیسے شناختی کارڈ کی مثال ہے کہ قانونی طور پر اس کے پاس سارے کاغذات موجود ہیں، اور اس کے مطابق وہ قانوناً حق بجانب ہے کہ اس کا شناختی کارڈ اس کو بنا کر دیا جائے، یا اس کا پاسپورٹ بنایا جائے، یا اس کو ویزا دیا جائے، لیکن وہ جو افسر بیٹھا ہوا ہے وہ راشی ہے، وہ بغیر رشوت کے قلم اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر دینے کی گنجائش ہے، اس لیے کہ وہ اپنا حق لینے کے لیے دے رہا ہے، ناحق کو حق بنانے کے لیے نہیں دے رہا، وہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ جب اپنا حق وصول کرنے کے لیے دے رہا ہے تو اس کو دینے کی گنجائش ہے۔ اس صورت میں یہ دینے والا گنہگار نہیں ہوگا، ہاں جس نے لی ہے اس کے حق میں وہ بالکل ہی حرام اور اللہ بچائے ناجائز ہوگا۔ ایسے جو رشوت لینے والے ہیں وہ بھی طرح طرح کے اس میں تعویلیں کرتے ہیں، طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں، اور لیکن وہ ہیلے بہانے جو ہیں وہ چلنے والے نہیں ہیں، وہ آخرت میں کام آنے والے نہیں، اللہ بچائے۔ وہ کچھ بھی اس کو نام دے دیں، چاہے اس کو دعوت کے پیسے دے کہہ دیں، چاہے اس کو چائے پانی کے پیسے کہہ دیں، چاہے وہ ہدیہ تحفہ کہہ دیں، چاہے وہ اکرام کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، ہے وہ رشوت، جس کا لینا دینا اللہ بچائے بہت ہی بڑا گناہ ہے، جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔